نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ سے بات کر رہے تھے نا مہمان نوازی. ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک مہمان آئے. مہمان کا مطلب ایک مجبور شخص ہے جن کے پاس میں کھانے کو نہیں تھا. مہمان مطلب جیسا وہ نہیں کہ پھپھی آ گئے، خالہ آ گئے، چاچا آ گئے، اس طرح کے نہیں، کوئی انجانے سے شخص تھے. اور ظاہر سی بات ہے ہم کلمہ گو لوگ ہیں، پوری دنیا میں ہم کہیں پہ بھی چلے جائیں ہمارا ایک کلمے کا رشتہ تو رہتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انجانے سے شخص آئے، کچھ باتیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بھوک بڑی ہے، کچھ دنوں سے کچھ کھایا نہیں، کچھ دنوں سے کچھ کھایا نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں حالات ہی ایسے چل رہے تھے کہ خود حضور کے پاس کچھ کھانے کو، حضور علیہ السلام کے کھانے کو کچھ. حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ اگر وہ اپنے مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں، ایک مرتبہ مصلی پہ کھڑے کھڑے حضور نے نماز کی حالت میں ایسے آپ پاؤں آگے بڑھایا اور ہاتھ سے ایسے کوئی اشارہ کیا اور پھر چھوڑ دیا، ہاتھ سے اشارہ کیا، پکڑا کچھ، چھوڑ دیا، پھر واپس آ گیا نماز کر. حضور یا رسول اللہ، آپ نے صحابہ نے پوچھا آپ نے آج خلاف عادت کام کیا ہے، آپ ایسا تو روز نہیں کرتے نماز کے اندر. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نماز پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے جنت اور میں سامنے جنت کے میوے جات دیکھ رہا تھا. انگور کے خوشے تھے، میں نے ان کو چھوا، اتنے خوبصورت تھے، میں نے ان کو چھوا، سوچا کہ توڑوں، لیکن کچھ خیالوں کے چلتے میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا. تو رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے کہ وہ چاہیں تو اللہ کائنات تو اور یعنی جنت کے میوے جات کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے حاضر ہو. لیکن کچھ ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندگی پسند کرتے ہیں جیسا کہ امت نے جینا تھا اور جیسا اللہ کو پسند ہے. تو امت میں کون کیسے حالات میں رہے. حضور علیہ السلام نے پہلے ان حالاتوں کو خود جی کے بتا دیا کہ ایسے جینا جب تم پہ وقت آئے، جب تمہارا کام دھندا نہ چلے، جب تمہاری پریشانی ہو، جب تمہارے حالات برے ہوں، جب تمہارے پاس کھانے کو نہ ہو، تو ایسے جینا حضور نے اس کو بتا دیا. ٹھیک ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں خود حضور بھی جو ہے وہ اس وقت میں بھوکے تھے. یار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نا، کسی صحابی کو غالباً حضرت بلال کو فرمایا کہ دوڑو، جلدی سے بھاگو، دیکھو جلدی سے. میری زوجاؤں میں سے سب کے الگ الگ کمرے تھے نا، چھوٹی چھوٹی کٹیاں تھیں، کٹیاں سمجھتے ہیں جھوپڑے چھوٹے چھوٹے سے، ہاں چھوٹی چھوٹی سے کٹیاں ہی تھیں. جاؤ جلدی سے دیکھو. اور وہ کٹیاں کیا تھی، جنت کے اعلیٰ محلوں سے بھی اعلیٰ جا. ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنا. تو وہ دوڑے گئے حضرت بلال اور انہوں نے جا کے دیکھا اور دوڑ کے آئے، کہا یا رسول اللہ کسی کے پاس کچھ نہیں کھانے کو. آپ کے سارے گھرانوں میں ساری بیویوں کے پاس کسی کے پاس کچھ نہیں کھانے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ میں اعلان کیا کہ تم میں سے کوئی ہے جو آج میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے. آج رات کے لیے میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے. میں بتایا نا کہ ان دنوں میں حالات ہی ایسے تھے کہ سب کی حالت خراب تھی. اکثر فاقے کشی سے گزر رہے تھے. کچھ لوگ تھے بڑی مشکلوں سے کچھ نہ کچھ ہاتھ آتا، بڑی مشکلوں سے. آج کے کھانے کی تو دوسرے دن کے کھانا بھی میسر نہیں ہوتا. ایسے حالات تو تھے ہی. بعض گھروں میں تو کئی دن کے بھوکے، کئی دن کے فاقے چل رہے تھے. ٹھیک. تو ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت طلحہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ انصاری صحابی تھے. کون تھے یہ؟
انصاری صحابی کون ہوتے ہیں معلوم ہے؟ اب وہ نہیں کہ جو آج کے زمانے میں انصاری کہلاتے ہیں سرنے میں بھی وہ واقعتاً ان میں کہ کچھ لوگ پیچھے جا کے ان سے ملتے ہو واللہ عالم، لیکن انصاری میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں جو آج کے انصاری صحابی 2 صحابی کہلاتے تھے ان زمانے میں. ایک ہوتے تھے مہاجر، ایک کون ہوتے تھے؟ مہاجر، اور ایک ہوتے تھے انصاری. مکے سے لوگ ہجرت کر کے کہاں بسے آتے؟ مدینے میں. تو جو ہجرت کر کے آئے نا ان کو مہاجر صحابی کہتے تھے. ابو بکر صدیق مہاجر، حضرت علی مہاجر، حضرت عثمان مہاجر، ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق مہاجر. تو انصاری کون تھے؟ جو پراپر مدینے کے تھے وہ کیا کہلاتے تھے؟ جو ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، جو تھے مدینے. ان لوگوں نے اتنا کچھ دیا نا مہاجروں کو، کسی نے پورا اپنا گھر دے دیا. ایک گھر ہے کسی کے پاس دوسرا گھر اٹھا کے دے دیا، ایک دکان ہے دوسری دکان دے دی، یا خود کے پاس بھی اتنا پیسہ ہے کہ دکان کھول سکتے تو دوسری دکان ڈال کے دے دی. ایسے تو مطلب انہوں نے ایثار کیا، انہوں نے اتنا خیال رکھا مہاجروں کا. ہم تو اپنے گھر والوں کا نہیں رکھتے. سچے بھائیوں میں جو ایک ماں کے شکم سے پیدا ہونے والے 2 بھائی، ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیال نہیں رکھتا، وہاں صرف مسلمان ہونے کے ناطے جو بھائی تھے ان کا یہ خیال رکھا. تو ابو طلحہ انصاری تھے. ظاہر سی بات ہے انصاریوں کا دل تو پورا قرآن اس پہ شاہد ہے، حدیث اس پہ شاہد ہے. ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نہیں جاتا، آپ کا مہمان میرا مہمان، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ میں جی جان لگا دوں گا، میں اس کا پیٹ شکم شیر ہونے تک انشاءاللہ میں لے کے جاتا ہوں. وہ لے کے اپنے گھر گئے ہیں تو حالات ان کے بھی خراب تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کے حالات ٹھیک تھے، حالات تو ان کے بھی خراب، مطلب ان دا سینس صحابی رسول ہے بھائی، وہ بات ہی الگ. خراب سے مراد ہے کہ جو ماحول تھا اس وقت پہ کھانے پینے اس کے لے کر. تو گھر یہ گئے نا تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ زوجہ آج کچھ بھی بچا کے نہیں رکھنا، جو کچھ ہے بتاؤ مجھے کیا ہے. شام کا وقت تھا، ابھی کھانے کا وقت ہوا نہیں تھا. تو کہتی ہیں کہ جو دوپہر میں کھانا تھا نا اس کا ایک حصہ میں نے اٹھا کے پہلے رکھ دی تھی کہ رات میں ہم کم کھائیں گے، بچے تھوڑا زیادہ کھائیں گے، کم سے کم بچے کھا جائیں، ہم سو جائیں گے سب لوگ. کہنے ایک کام کرو، یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، رسول اللہ کے مہمان ہیں. بچوں کو نا عشاء کے بعد میں لال دلال کر کے اور سلا دینا کسی طرح سے، بغیر کھانے کے بچوں کو سلا دینا. اور ہم لوگ بنا کیا کریں گے، کتنے آدمی کا کھانا ہے، اگر ایک آدمی پیٹ بھر کے کھانا چاہے بس اتنا ہی کھانا ہے، تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک 2 دن والے بچے کے ساتھ کھائیں گے، باقی بچے کھا لیں گے، سو جائیں گے آدھا پیٹ یا جیسا بھی ہے. کہنے کہ ایک آدمی کا کھانا ہے نا، بچوں کو سلا دو. اور اس زمانے میں لائٹ نہیں ہوتی تھی نا بھائی، لائٹ تو اس زمانے میں تھی نہیں نا، بلب ایجاد تو نہیں ہوا تھا. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ چراغ. مشل جلانے کے پیسے تو مشل بھی اس زمانے میں مہنگی تھی، وہ تو پھر بادشاہوں کے جلتی تھی بھائی، کیونکہ مشل کے لیے کپڑا چاہیے، کپڑے پہننے کو نہیں تھے. مشل کے لیے تیل چاہیے، تیل کہاں سے لائیں گے، ساری چیزیں تھی. تو چراغ بڑا آسان تھا، اس میں تیل یا گھی ڈال کر کے وہ جلا دیتے تھے. تو چراغ جو کہتے ہیں کہ جب ہم دونوں کھانے کے لیے بیٹھیں گے نا، تم کھانا لانا اور کھانا بس یوں رکھنا، اور کھانے کا ڈھکن ہٹنے سے پہلے نا تم کیا کرنا، چراغ صحیح کرنے کے بہانے سے، کھانا رکھ کے جاتے وقت میں چراغ صحیح کرنے کے بہانے سے کسی طرح چراغ کا لو بجھا دینا، تاکہ اس کو پتا نہ چلے کہ میں نہیں کھا رہا، وہ کھا رہا ہے. مہمان نوازی کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ کے صحابہ سے سیکھو. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ
پھر اس رات جب وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے، حضرت ابو طلحہ اور وہ مہمان دونوں بیٹھے، تو بیوی نے وہی کیا، کھانا رکھا اور پھر ڈھکن ہٹنے سے پہلے ڈھکن یا کپڑا جو بھی اس وقت کا رواج ہوگا، کپڑا ہٹنے سے پہلے بیوی نے کسی بہانے سے چراغ کو بجھا دیا، ارے تیل ہی ختم ہو گیا، اس طرح کا کچھ ہوگا وہاں پر، بجھا دیا اور وہ چلی گئی۔ اب سارا کھانا یہ بس کھانا کھانے کا اشارہ کرتے رہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، ماشاءاللہ اس نے سکم شیر ہو کے کھایا، پیٹ بھر کے کھایا۔ صبح ہوتے ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرت جبرائیل قرآن کی ایک آیت لے کے آئے، آیت 28ویں پارے کی ہے اور آیت کا نمبر ہے، آیت نمبر 9 ہے، سورہ حشر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی آیت، اور آیت تھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر، جانوں پر مطلب اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ اگرچہ انہیں شدید محتاجی، ان کو خود محتاجی ہے ان کے گھر میں، لیکن اس کے باوجود یہ دوسروں کا پیٹ بھر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اس طرح کا اللہ تعالیٰ، یہ وہ لوگ تھے صحابہ اکرام جن کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمایا کرتا تھا۔ آج کے زمانے میں ایک فرقہ نکلا ہے، فرقے کا نام سن لو، صاف صاف شیعہ، آج ایکسپینڈ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور سنیوں میں مولا علی، چونکہ ہم مولا علی سے بہت محبت کرتے آئے ہیں اور باقی کے تمام صحابہ سے، مولا علی کے نام پر بہت سارے لوگ شیعت کی طرف جھک رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو معاذ اللہ شیعہ لوگ کھلی ننگی گالیاں دیتے، جیسا ہم سڑکوں پہ دیتے ہیں، اس طریقے کی گالیاں یہ لوگ دیتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، ان کے بڑے بزرگ دیتے آئے ہیں، آج دے رہے ہیں اور یہ آگے بھی دیتے رہیں گے، اور یہ وہی چاہتے سنیوں سے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب یاد رکھو جن کے بارے میں قرآن کریم میں سینکڑوں آیتیں آئی ہیں، سینکڑوں آیتیں ان صحابہ اکرام کے بارے میں آئی ہیں، اور یہ صحابہ اکرام کو یہ کھلی گالیاں دے رہے ہیں۔ ایسے فرقے سے ہمیں بچنا ہے، ہمارے بال بچوں کو بچانا ہے۔ شیعہ فرقہ ایک خطرناک ترین فرقہ ہے، صحابہ کو گالیاں بکنے والا فرقہ ہے، اور جھوٹ اور فریب جو ہے وہ عام کرنے والا فرقہ ہے۔ یاد رکھنا، جو صحابہ اکرام کی زندگی سے منفرد ہوا، الگ ہوا، اکیلا ہو گیا، وہ واقعتاً اکیلا ہو گیا۔ جو صحابہ کے ساتھ میں محبت کے ساتھ ہمیشہ قائم رہا، صحابہ کی محبت کا دیا ہمیشہ اپنے دل کے اندر جلاتا رہا، اس کی ہی آخرت بس کامیاب ہے، باقی کوئی کامیاب نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم نے دیکھا ہوگا نا، سنا تو ہوگا کم سے کم، پہلے کے زمانے میں، ابھی یہ گوگل میپ آ گیا تو وہ آنٹی چلاتی ہے ٹرن لیفٹ ٹرن رائٹ، اتنے کلومیٹر سے اتنے ہے نا، سب بتاتی رہتی ہے، تو گوگل آنٹی کو بند کر دو، گوگل تھا ہی نہیں، برابر نا۔ یہ تو سندر پچائی کا دماغ چلا، بھائی لگا دیا اس نے کچھ، تھوڑا اور پہلے چلے جاؤ تو کہاں تھا؟ کچھ عرصہ پہلے تک تھا نہیں، اچھا کچھ عرصہ پہلے تھا، پھر کیا تھا؟ سائن بورڈز لگتے تھے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ جب لائٹیں بھی نہیں تھی، رسول اللہ کے زمانے کی بات، لائٹیں بھی نہیں تھی جناب، اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں تھی، ہوم لائٹس بھی نہیں تھے، کیا تھا؟ سورج، آگ جلانی بڑی مہنگی پڑتی تھی، دن میں تو سورج نا، رات ہوگی تو پھر کیا تھا؟ پھر کیا ہوتا تھا؟ ستارے جو ہے نا وہ راستہ بتاتے، پہلے ایسی طے ہوتا تھا کہ آپ جو ہے نا اتر دشا میں جاؤ، فلاں ستارہ ایسا ایسا دکھے گا، ریڈ کلر کا تھوڑا سا ہلکا سا ہوگا، بس اس کے سمت میں چلے جانا، تم اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاؤ گے۔ ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا۔ تو ستارے کو، تارے کو عربی میں کہتے ہیں نجم، کیا کہتے ہیں؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے صحابہ، میری پوری امت کے لیے میرے ہر صحابی نجم ہے۔ تو جو جنت کا راستہ پانا چاہتا ہو اس کو کس کا سہارا لینا پڑے گا؟ نجم۔ اور نجم کون ہے؟
نجم کون ہے؟ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 73. 73. 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا. 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. صرف ایک فرقہ. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا فرقہ؟ تو حضور نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ عمل کرتے ہوں گے وہی فرقہ. اب کے زمانے میں یہ شیعہ فرقہ جو ہے تقریباً قریب 1 لاکھ صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ تقریباً 1,24,000 یا 25,000 کے آس پاس میں ہوئے، اور یہ کھلا انکار کرتا ہے کہ اتنے صحابی ہوئے ہی نہیں ہوئے. سمجھ پا رہے ہو کچھ باتوں کو؟ یہ فرقہ کیوں بتانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ آج کے زمانے میں یہ فرقہ کھل کے عام ہو رہا ہے، کھل کے عام ہو رہا ہے، اور اس کو عام کر رہے ہیں اور بہک رہے ہیں اس میں سنی حضرات. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ جن کو بزرگ کے طور پہ پیش کرتے ہیں نا، الحمدللہ وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ ان بزرگوں کو ماننے کا ان کا طریقہ اور ہمارے طریقے میں زمین آسمان کا فرق ہے. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھیں، شیعوں سے اور اہل تشیع سے. ہمارے